لائق تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، قابل قدر دوست اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر بہت بڑی نعمتیں ہیں اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا شمار کرنا بس سے بار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم شمار بھی کرنے لگ جائیں گے تو شمار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ان نعمتوں میں سے تین بہت بڑی نعمتیں ہیں جو بہت نمایاں ہیں۔ ایک نعمت عقل کی نعمت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے۔ وہ سمجھ جائے کہ پاک پروردگار نے مجھے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اور دوسری نعمت ہے علم۔ جس کے پاس علم ہو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے گویا چنا ہے اور بہت بڑی نعمت کے لیے چنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے ادب۔ اگر عقل بھی ہے، علم بھی ہے اور ادب بھی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتوں کو اس کو عطا کی ہے۔ انسان کے پاس عقل نہ ہو تو پھر وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، ادب کے رموز و اسرار سے پھر وہ واقف نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل ہو مگر علم نہ ہو پھر بھی زیادہ فائدہ مند بات نہیں ہے۔ اور عقل بھی ہو، علم بھی ہو مگر ادب نہ ہو پھر بھی بہت بڑی نعمت سے وہ محروم ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عقل کی تخلیق فرما دی، عقل کو پیدا فرمایا۔ مفتی اعظم بلوچستان مفتی گل حسن دامت برکاتہم العالیہ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے قضا کورس افتاء کورس۔ حضرت نے وہاں تحریر فرمائی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عقل سلیم ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرما دی وہ اس کو بڑی چیز مل گئی۔ اور عقل علماء فرماتے ہیں یہ عقل ناقتہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ناقتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اونٹنی میں نکیل ڈالی۔ اب عقل کا نکیل کے ساتھ کیا واسطہ اور کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے؟ علماء فرماتے ہیں جس طرح کی اونٹنی میں جب نکیل ڈالا جاتا ہے اس کا بھی دائرہ کار پھر محدود ہوتا ہے، من مرضی کی چلت پھرت نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ نکیل ڈالا گیا ہے اس میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عقل سلیم عطا کرتا ہے پھر وہ من مرضی کی زندگی گزارتا نہیں ہے، عقل اسے مجبور کرتی ہے کہ شریعت کے دائرہ کار میں رہے، اس سے آگے نہ نکلے، اس کے حدود سے نہ نکلے۔ جس طرح کے اونٹنی نکیل کے بعد وہ محدود چلت پھرت رکھے گی، اسی طرح عقل سلیم والے لوگ بھی اسی طرح ہوں گے کہ شریعت کے دائرہ کار میں وہ زندگی بسر کریں گے، اس حدود سے آگے نہیں نکلیں گے۔
بہترین مناسبت اور تعلق ہے ان دونوں کے ساتھ، ان دونوں کا آپس میں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ہماری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول جنت میں درجات کس اعتبار سے ہوں گے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کے انداز دیکھیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ جنت میں درجات کا اعتبار عقل پر ہوگا، جس کی جتنی بڑی اچھی عقل ہوگی اس کے درجات بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ اما جی نے سوال کیا، اللہ کے رسول پھر درجات عبادتوں کے اعتبار سے نہیں ہوں گے؟ عبادات کے اعتبار سے نہیں ہوں گے عقل درجات؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کی جتنی اچھی عقل ہوگی وہ اتنا زیادہ عبادت کرے گا۔ مرفوع القلم آدمی سے کیا عبادت کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، اس کی عقل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا ہے، وہ بہترین عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ 5 وقت کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ عبادتوں میں آداب و سنن کا کیسے خیال رکھ سکتا ہے جب اس کی اپنی جان کا اس کو خبر نہیں ہے؟ فرمایا، جس کی جتنی اچھی عقل ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ عبادت کرے گا اور اس کے درجات اتنے زیادہ بڑھیں گے۔ اب سوال آپ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بہت سے ذی عقل لوگ ہیں جو بالکل عبادت نہیں کرتے ہیں۔ عبادت تو اپنی جگہ پر ہے اور مولویوں سے ان کو چھیڑ ہے۔ ایک بندہ تقریر کر رہا تھا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نواب صاحب پر تعجب ہے کہ اس نے مولویوں کا اتباع کیسے کر دیا، جبکہ وہ نواب در نواب آ رہا ہے اور اپنا مہار اس نے اب علماء کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ باطنی خباثت کا اظہار ہے۔ علماء فرماتے ہیں عقل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عقل معاش، دوسری ہے عقل معاد۔ عقل معاش وہ ہے جو صرف معاش اور دنیا اور دنیاوی فائدوں کو مد نظر رکھتی ہے۔ عقل معاد پھر آخرت کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ جس کے پاس عقل ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، ذی عقل ہے، ذی شعور ہے، سمجھدار ہے، لکھا پڑھا ہے، مگر اس کے پاس اگر عقل معاش ہو، اس کو آپ بتا دے کہ ایک پاؤ قرآن کریم کی تلاوت کرے، وہ پوچھے گا اس میں کیا فائدہ ہے؟ وہ دین کی چیزوں میں بھی دنیا کو تلاش کرتا پھرے گا، اس لیے کہ عقل ایسی بنی ہے کہ وہ عقل معاش ہے۔ اللہ حفاظت فرما دے۔ وہ ایک پاؤ عبادت کرتا تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسے بتا دیں کہ یہ اسم آپ 1100 مرتبہ پڑھے، رزق میں برکت آ جائے گی، وہ تیار ہوگا۔ نماز نہیں پڑھے گا، فرائض کا خیال نہیں رکھے گا، رزق کے لیے یا وہاب یا رزاق آپ پڑھے، وہ پڑھے گا، اس لیے کہ اس میں معاش کا فائدہ ہے۔ آپ اسے بتا دیں کہ عشاء کی نماز پر آپ غیر حاضر رہتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو عشاء کے وقت تو اکثر اندھیرا رہتا ہے اور عشاء کی نماز آج کل ذرا دیر سے ہو رہی ہے، 9 بجے آنا دشوار ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی آدمی کو بتا دو کہ رات کی چوکی داری ہے اور تنخواہ زیادہ ہے، وہ تیار رہے گا، چوکی داری کرے گا، دن کو تکا ہوا ہے، کما کما کے چور ہو گیا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کہ نماز لیٹ ہو رہی ہے مگر چوکی داری کے لیے تیار ہے۔ تفصیل پوچھے گا آپ سے، کہاں ہے، تنخواہ کتنی ملے گی؟ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، مجھ سے نہ ہو سکا بھائی کو بھیج دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں عقل معاش۔
اور اس کی ایک واضح مثال میں آپ حضرات کو مزید دے دوں. جو لوگ فجر کی نماز پر حاضر نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، یہی ہمارے دوست منڈی پر فجر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، عقل ہے، سمجھداری ہے، شعور ہے، معاشرہ کے وہ حصے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کے پاس عقل معاش ہے، عقل معاد نہیں ہے. ہر چیز میں پھر وہ معاش کو مد نظر رکھتے ہیں. عقل کی دوسری قسم ہے عقل معاد. یہ وہ عقل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں. انبیاء کرام ہر چیز میں آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں. صحابہ کرام کی جو عقل ہے وہ عقل معاد ہے. علماء کرام کو اسی وجہ سے، انبیاء کرام کی اتباع کی وجہ سے علماء کرام کے پاس جو عقل ہوتی ہے وہ بھی عقل معاد ہے. دینداروں کے پاس جو عقل ہوتی ہے وہ بھی عقل معاد ہے. وہ دنیا کی چیز میں بھی آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں، اس میں آخرت کے فائدہ کو دیکھتے ہیں. آپ حضرات نے یہ مثال زیادہ سنا ہوگا. ہمارے تبلیغی حضرات فرماتے ہیں اگر گھر میں روشن دان بنانے کی ضرورت ہو تو یہ نیت مت کرو کہ اس سے اچھی ہوا آئے گی. ذہن بناتے ہیں اس لیے کہ ان کا اپنا خیال اسی طرح فرماتے ہیں یہ روشن دان اس خیال سے بناؤ کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور خوشگوار ہوائیں تو پھر مفت میں. حالانکہ روشن دان کا تعلق آخرت سے نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آخرت میں جنت میں ایک روشن دان کی ضرورت ہوگی، نہیں، کام دنیا کا ہے، فائدہ دنیاوی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل معاد سے نوازا ہے تو وہ خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو کی ذہن سازی بھی کرتے ہیں کہ اس خیال سے بنا دو کہ اذان کی آواز آئے گی اور میں بر وقت نماز کے لیے پہنچ جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں عقل معاد. یا سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھے کہ آدمی کا قلبی رجحان جس طرف ہوگا بس اس کے لیے سب چیز وہی ہوگی. بس ہم نے اپنے اساتذہ اکرام سے سنا ہے کہ زلیخا نے ہر چیز کا نام یوسف رکھا تھا. کیوں؟ یوسف کی محبت اس کے دل میں آ گئی تھی. ہر چیز کا نام پھر یوسف ہے. پھر یہ مثال ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت زبردست ہے. اللہ کرے کہ بوڑھے مجھے ملامت نہ کرے. سمجھانے کے لیے اگر ہمارے جوانوں میں سے کسی کے دل میں کسی لڑکی کی محبت ہے، یقین جانو جس لڑکی کو بھی وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو وہی لڑکی یاد آ جاتی ہے جس سے اس کی محبت ہے. جس طرح کہ زلیخا نے ہر چیز کا نام یوسف رکھا تھا اس لیے کہ محبت ہو گئی اس سے. ہمارے ساتھ ایک طالب جان پڑھتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے. لڑکپن میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ماں جب مجھے دیکھتی، کیونکہ میرا رشتہ دار تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی والدہ پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے. جب وہ مجھے دیکھتا تو وہ رو پڑتی. وہ کہتا کہ کھانا مارم نے تو خانہ کافظ جانا. اور عید کے موقع پر وہ اس کے لیے رومال خریدتی اور وہ مجھے دے دیتی. ہر چیز کا نام آدمی پھر یوسف رکھتا ہے. اور جن کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی اور کاروبار میں بہت تکڑے ہوتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ رجحان اسی طرف ہے. میری جوان عمر بھتیجی دنیا سے رخصت ہو گئی، 14 سال کی تھی. تو ہماری بابی جب کہیں بیٹھتی نا وہ کہتی کہ کھنا مسئلہ انہوں نے کشیدہ کرے گا تھیں کہ پھر رو پڑتی. حالانکہ سالوں گزر گئے اس کو. اس کو کہتے ہیں ہر چیز کا نام زلیخا رکھنا. جہاں رجحان ہوگا وہی کام آسان ہوگا.
رجحان کم ہوگا تو آسان کام بھی مشکل ہوگا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی چیز دے دی۔ یہ ایک نعمت ہے۔ دوسری نعمت ہے علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو علم عطا کرتا ہے، سمجھ جاؤ کہ رب نے اس کو اپنے لیے چنا ہے۔ لیکن علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اردو پڑھنا جانتا ہو، ریاضی جانتا ہو۔ صحیح ہے، ہنر ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ فر انگریزی بولنا جانتا ہو، ہنر ہے، بہترین چیز ہے، کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ مگر علم کا عمومی اطلاق اس پر ہوتا ہے جو قرآن و حدیث ہے یا اس کے ساتھ اس کے معاون علوم ہے۔ قرآن جانتا ہو، حدیث جانتا ہو، یا انہی قرآن و حدیث کے معاون علوم سے واقفیت رکھتا ہو، اس کو علم کہتے ہیں۔ باقی تو معاش کے ذرائع ہے، ان کو ہنر کہتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں وہ ہنر بھی ختم ہو گیا۔ پڑھ رہا ہے، اکیلا امتحان نہیں دے سکتا ہے، 4 ساتھی اس کے پاس ساتھ اور جاتے ہیں، کیونکہ امتحان دے رہا ہے، ایگزام ہے، بہترین نام رکھا ہے۔ اور بھائی آپ کے ساتھ یہ 4 کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ایلپ کے لیے جا رہے ہیں، ایلپ کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائی ایلپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ وہاں لکھ لے گا، ہم اس کو نقل پہنچائیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ ایلپ کہتے ہوئے شرم آنا چاہیے، اور جو اس کے ساتھ جاتے ہیں ان کو بھی شرم آنا چاہیے کہ اس بیچارے کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اس امید پر ہے کہ میرے ساتھ 4 ساتھی اور آئیں گے اور میرے ہیلپ کریں گے۔ علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم یا ان کے معاون علوم ہے۔ پھر اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو طالب العلم اپنے استاذ کے پاس چل کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ نا مزے کی بات ہے، مزے کی بات۔ لیکن بچوں کو ہم اسکول پڑھائیں گے، غیبی اللہ تعالیٰ مولوی بنا دے تو اور بات ہے، لیکن رجحان اسکول کی طرف ہے۔ فرمایا ایسے طالب العلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طالب العلم کے ہر قدم پر 1 شہر جنت میں آباد کرتا ہے۔ اور یہ فضیلت میرے اور آپ کے بچے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں کا ذوق ہوتا ہے، والدین پریشان ہوتے ہیں، ملا مسحرہ کا کنو ہے۔ اور فرمایا کہ طالب العلم کے قدم جہاں لگتے ہیں، وہاں اس ٹکڑا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں طالب العلم جب چلتا ہے تو حصول برکت کی خاطر فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ اکرام سے سنا ہے کہ طالب العلم کے بدن پر چلنے پھرنے کی وجہ سے جو گرد و غبار لگتے ہیں، یہ گرد و غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ گرد و غبار اور جہنم کے آگ یکجا نہیں ہو سکیں گے۔ قرآن کریم میں ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ۔ پتہ ہے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ علم چاہیے کہ دولت چاہیے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا۔ پھر علم کے ذریعے سے اللہ نے وہ دولت عطا کی کہ آج تک کسی کو اتنی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ علماء بھوکے نہیں سوتے ہیں، طلباء بھوکے نہیں سوتے ہیں۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی بھوکا سو جائے
لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی طالب العلم بھوکا سو گیا ہو۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے 1000 رحمتیں نیچے برستی ہے، 1000 نعمتیں، 1000 رحمتیں برستی ہے، اور 1000 میں سے 999 رحمت علماء اور طلباء پر برستی ہے، اور ایک پھر عوام الناس پر تقسیم ہو جائے گی۔ بھلا جو ذات کتوں بلوں کو رزق عطا کرتا ہے وہ علماء کو بھوکا سلائے گا، طلباء کو بھوکا سلائے گا، جو تبلیغ میں جاتے ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں۔ ایسی کارگزاریاں بھی آئی ہے، خدا کی قسم چلہ مکمل ہو گیا، برتن کھولنے کی نوبت نہیں آئی۔ بہت غیرت مند ذات ہے وہ، جو نقل کر کر کے پاس ہوتا ہے، نالائق بندہ ڈگریاں حاصل کرتا ہے، وہ تو رج کے کا ہے، اور عالم اور دیندار اور تبلیغی بھوکا سو جائے، یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے۔ وہ بھوکا سونے نہیں دے گا، وہ کسی کو تڑپائے گا، پریشان کر دے گا، سر میں درد ڈالے گا، جاؤ مدرسہ میں خیرات دے دو، میرے علم کے حاصل کرنے والے ابھی تک بھوکے ہیں، سوئے نہیں ہیں، جاؤ خیرات دے دو، پریشان کر دے گا اس ڈگری والے کو، وہ مجبور ہو جائے گا، کسی امام کے پاس جائے گا، مولوی صاحب داتی قبول کر، بعض پریشان، دعا کے اللہ تعالیٰ پریشانی کا نمور کے۔ ایسے بندے اس زمانے میں جو آپ کو کچھ دیں اور لینے والا شرمائے، اور دینے والا اس طریقے سے دے کہ ہاتھ میں رکھے اور چھپا کے رکھے، اور سلام کرتے دے دے، دینے والا شرما جائے، پریشان ہو جائے، پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور لینے والا شرما جائے کہ مجھے دے رہا ہے، پتہ نہیں میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں۔ اس گئے گزرے دور میں عالم اور طالب سے بڑھ کر یہ عمل کسی کا نہیں ہے۔ لوگ تو چلتے میں موبائل چھین لیتے ہیں، ایک موٹر سائیکل کے لیے جان سے مار دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ملا مسر ارا کا کنور۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی عالم کا سہارا بنے، بوڑھا ہے اٹھ نہیں سکتا ہے، چل رہا ہے تھک گیا ہے، مثالیں دے رہا ہوں، مریض ہے اٹھ نہیں سکتا ہے، اس کو سہارا دے دے، اللہ تعالیٰ اس سہارے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب دے گا۔ اور ایک حدیث میں جو آدمی عالم کے پیشانی سے بوسہ لے، جتنے بدن پر بال ہے اتنا اجر و ثواب مل جائے گا۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن تمام امت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے ہو جائیں گے، علماء بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ عوام کو جب پیاس لگے گی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے، ارشاد فرمانے سے فرشتے ان کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، لیکن علماء کرام کو رسول اللہ خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی۔ یار اگر یہ عالم خدا کی قسم ساری زندگی غربت کی زندگی گزار رہی ہے، حوض کوثر بڑی چیز ہے۔ تیار نہیں رہتے ہیں ہم، ولا ملا پارتے، حوض کوثر کے پانی خود رسول اللہ پلائیں گے۔ ایسے حوض کوثر کے پانی کے لیے ہمیں تو ہر وقت غربت کی زندگی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بشرطے کہ وہ علم پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ اگر علم پر عمل نہیں کرتا ہے، علم ہے عمل نہیں کرتا ہے، پھر اس کے لیے یہ فضائل بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ایک بندے نے خواب دیکھا،
آئندہ جمعہ اس پر انشاءاللہ العزیز احادیث کے حوالے سے گفتگو ہوگی، صرف ذہن سازی کے لیے کہ علم پر عمل لازمی ہے۔ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ وہ خنزیروں کو موتیوں کی لڑیاں پہنا رہا ہے، ابن سیرین کے پاس گیا، اسے بتا دیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خنزیروں کو موتیوں کے ہار پہنا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ناقدروں کو علم نہ پڑھاؤ، یہ ناقدر لوگ ہیں، ان کو علم نہ پڑھاؤ۔ لازمی ہے کہ علم کے بعد عمل بھی ہو، ادب بھی ہو، اگر نہیں ہوگا تو علم فائدہ نہیں دے گا اور اس کو یہ فضیلت بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ کبوتر چمبیلی کے پھول کھا رہے ہیں، ابن سیرین کو بتا دیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ کبوتر چمبیلی کے پھول کھا رہا ہے۔ فرمایا کہ چند ہی دنوں میں چند علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اگلے چند دنوں میں 20 علماء دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علماء چمبیلی کے پھول ہوتے ہیں، مگر عمل نہ کرنے والے پھر تو ان کے لیے بڑا وعید ہے۔ اس وجہ سے جس کے پاس عقل ہو وہ خوش رہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو وہ خوش رہے، اور اگر اس کو اللہ تبارک و تعالی مزید ادب کی توفیق دے دے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ باقی باتیں آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔